قال کان الناس یحملون عن جابر قبل ان یظہر ما اظہر فلما اظہر تہمہ الناس فی حدیثہ وترک بعض الناس فقیل له وما اظہر قال الایمان بالرجع. ایک کوئی بندہ تھا کوئی راوی تھا، اس کے بارے میں حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جب جابر اس کا نام تھا، جب اس نے اپنے باطل عقائد کا اظہار شروع کیا تو ہم نے اس سے حدیث لینا ترک کر دی. تو پوچھا گیا کہ وہ کیا اس کا غلط عقیدہ کیا تھا، تو اس نے کہا وہ رجت کا عقیدہ رکھتا تھا. رجت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ رجت کا عقیدہ ہے. تو چونکہ اس کی عقیدہ غلط تھا اس لیے وہ یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم بدعتیوں سے روایت نہیں لیتے، اب وہ بدعتیوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں امام مسلم کہ بدعتی ہوتے کون ہیں. میلاد کا لڈو کھانے والے، برفی کھانے والے بدعتی نہیں ہوتے، ذکر مصطفیٰ کرنے والے بدعتی نہیں ہوتے، حضور کی آمد پر خوشی کرنے والے بدعتی نہیں ہوتے. وہ کسی نہ کسی طرف سے آپ اگر تھوڑا سا ہوش کا ناخن لے تو آخر وہ کار خیر تو بنتا ہے نا. اب یہ رہی بات کہ جو حضور نے کام نہ کیا ہو یا صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کار خیر بن ہی نہیں سکتا. اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں. اور جو نئے کام ہوتے ہیں وہ اصل ان کی موجود ہوتی ہے. اب جب میں وہ بات کروں گا انشاءاللہ پھر میں ان کی اصلیت بتاؤں گا. تو یہ اس کا اطلاق عقیدے پر ہو رہا. اسی طرح انہوں نے ایک دوسری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ سفیان ہی سے ہے کہ سمیعت رجلا جابر ان قولہ، وہ جابر کے بارے میں دوسرا قول لاتے ہیں کہ فلان ابرح الارض حتی یاذن لبی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. اس کا ترجمہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی نے مصر میں بنیامین میں پر چوری کا لگام لگانے کے بعد کہا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بہتر فیصلہ فرما دے. اس آیت کا ترجمہ پوچھا گیا تو اس نے کہا، جابر نے کہا اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی. سبحان اللہ. لم یجی تاویل هذه آیہ. قال سفیان وکذب فقلنا وما اراد بهذا فقال ان الرافضہ تقول ان علیا فی الصحابہ فلا نخرج مع من یخرج من ولده حتى ینادی منادی من السماء یرید علیا انه ینادی اخرج مع فلان یقول جابر فهذا تأویل هذه وکذب كانت فی اخوتی یوسف. حضرت سفیان نے کہا کہ جو اس نے کہا تھا نا اس آیت کی تفسیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نافذ فرما دے، تو جابر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں، ان کی اولاد میں سے ایک امام برحق کسی وقت کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے گا جب تک حضرت علی بادلوں میں نہیں پکاریں گے کہ جاؤ اس کی حمایت کا جنگ کرو. یعنی حضرت علی بادلوں میں ہیں، وہ امام مہدی کو حکم دیں گے تو وہ بادلوں سے نکل کر آئیں گے، اس وقت اس آیت کی تفسیر ظاہر ہوگی. تو یہ معنی ہوگا حتی یاذن لبی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین. یعنی امام مہدی کہیں گے کہ میرے باپ جب تک مجھے اجازت نہ دیں میں بادلوں سے یا جہاں وہ خفیہ جگہ ہے اس سے نکل کر نہیں آؤں گا. تو حضرت سفیان فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے اس کا، تو ایسے بندے سے ہم روایت نہیں لیتے. سبحان اللہ. ابھی وہ باقی کے حوالے میں چھوڑ رہا ہوں اس کے اوپر. تو ابھی آپ کو کافی پتہ چل گیا ہوگا، میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے ابھی 2-4 پڑھنی ہیں جو بدعت کے رد میں ہیں تاکہ وہ بھی پتہ چل جائے ان حدیث کے بارے میں بھی، کیونکہ پچھلے پروگرام بدعت پر میں کافی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو کچھ ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ جب وہ کچھ پروگرام بدعت کے موضوع پر آئے تو مجھے ایک دوست نے فون کیا، کسی نے، وہ کہنے لگا کہ فلاں بندہ فلاں شہر میں وہ آپ کے پروگرام دیکھتا ہمیشہ دیکھتا ہے، تو جب سے آپ نے بدعت کا پروگرام شروع کیا ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا عبد المجید، یہ بدعت میں ادھر ادھر کی باتیں کرے گا لیکن جو رد بدعات میں احادیث ہے نا وہ یہ نہیں پڑھے گا. تو وہ کہنے لگا اچھا. اس کے بعد وہ 2-4 پروگرام اور گزر گئے
پھر اس نے مجھے فون کیا، وہ کہنے لگا جی اس بندے نے رات مجھے پھر کہا ہے کہ دیکھیں عبد المجید بدعت پر ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، موضوع پر تو آ ہی نہیں رہا، تو جو رد بدعت کی احادیث ہیں ان کو تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا، اس نے ٹچ بھی نہیں کیا ان کو۔ تو وہ اس نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ رد بدعت کی حدیث کو نہیں پڑھے گا جن کے اندر احادیث کا رد ہوگا۔ خیر وہ اس وقت کی بات تھی، اب تو اس کے بعد بھی کئی پروگرام الحمدللہ ہو گئے، میں نے رد بدعت کے اوپر احادیث پڑھی ہیں۔ تو آج میں اپنے اس عزیز کے لیے جس نے مجھے فون کیا تھا لیورپول سے، اس کے لیے میں خاص کر وہ یہ احادیث جو ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، ایک دو احادیث جتنا ٹائم ہوا، کہ ہاں بدعت بری چیز ہوتی ہے، بدعتیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، بدعتیوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں کے بارے میں بڑے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن ہر بدعتی کے بارے میں حسب حال اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ وہ ایک دو حدیث پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک یہ امام مسلم کا جب وہ میں نے کیا تھا تو اسی وقت وہ آگے بھی ہیں کہ وہ عمر بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، وہ بزرگوں کا گستاخ تھا، اس لیے ہم نے اس سے حدیثیں لینی چھوڑ دی ہیں۔ اب وہ دوسری تھی ایک بات، میں نے میرے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ امام مسلم نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے تو جب میں اس کو لکھ رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کو بھی لے لیا، میں نے کہا میں اپنے ناظرین کو یہ سناؤں گا، ویسے میں پہلے اس کو سنا چکا ہوں لیکن وہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو سنا دوں، پھر میں بدعت کی حدیث پر واپس آتا ہوں۔ امام مسلم اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ علی بن مسر قال سمعت انا و حمزہ الزیات من ابان بن ابی عیاش نحوا من 1000 حدیث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور ابن ابان بن عیاش نے تقریباً 1000 حدیث کا سماع کیا، میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے، پھر ہم سیپریٹ ہو گئے۔ اس کے بعد بڑی دیر کے بعد قال علی فلقیت حمزہ فاخبرنی، اس کو کافی دیر ہو گئی تو ہم دوبارہ ملے، تو میں نے ان سے کہا کہ فاخبرنی انہ ران نبی، تو مجھے پرانی باتیں چل پڑی کہ ہم ان کے پاس ابان کے پاس جاتے تھے، ابن عیاش کے پاس حدیث سے سننے کے لیے۔ تو حمزہ نے مجھے یہ کہا، وہ کہنے لگا چھوڑیں۔ میں نے کہا کیوں؟ حمزہ اب کہہ رہے ہیں فاخبرنی، یہ امام مسلم لکھ رہے ہیں، انہو رآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فعرض علیہ ما سمع من ابان فما عرف منها الا شیئا یسیر 5 او 6۔ وہ جو تقریباً 1000 حدیث ہم نے ابان سے سنی تھی، مجھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے وہ 1000 حدیث آقا کو سنا دی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث ہم نے اپنے ابان سے لکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خواب میں احادیث سنی تو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 یا 6 روایتوں کے علاوہ 994 روایتوں کو رد کر دیا کہ یہ میری حدیثیں نہیں ہیں۔ اب امام مسلم مقدمہ کے اندر جو بات لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کنفرمیشن کسی کے بارے میں کہ یہ بندہ سکہ ہے یا نہیں سکہ، یہ جب حضور دنیا میں ظاہراً تشریف فرما تھے، یہ صرف اسی وقت نہیں تھا، دنیا میں سے جانے کے بعد بھی آقا کا یہ فیض جاری ہے، امتیوں سے غلاموں سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے، وہ جڑا ہوا ہے۔ بس اتنی بات ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلے چراغ صحن میں تھا، ابو جہل گزرے تو وہ بھی دیکھ لیتا تھا، ابو بکر گزرے تو وہ بھی دیکھ لیتا تھا، اب چراغ اندر چلا گیا ہے، اگر ابو بکر کی نگاہ والا ہو تو دیکھ لے، ابو جہل والا ہو تو نظر نہیں آئے گا۔ تو امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ آقا کا فیض جاری ہے اور اس پر وہ حکم لگا رہے ہیں کہ 994 روایتوں کو رد انہوں نے محض ایک خواب کی بنیاد پر رد کر دیا۔ اس کو لوگ کہتے ہیں خوابوں کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے، کبھی خوابوں کی بھی کوئی باتیں ہوتی ہیں، امام مسلم کہتے ہیں ہوتی ہیں، امام مسلم کہہ رہے ہیں ہوتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے سبحان اللہ یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ایک اور محدث تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیان ثوری آپ کا امتی ہے، وہ سکہ ہے، اس سے حدیثیں لکھ لیں،
حضور نے فرمایا سکہ ہے، سکہ ہے، سکہ ہے، لا باس بہ، کوئی حرج نہیں، وہ سکہ ہے، لکھ لیا کرو۔ اس کا مطلب ہوا جرح و تعدیل کے محدثین خوابوں کو مانتے بھی ہیں، اعتبار بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر جاتے ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ کوئی بندہ خواب بیان کرنے والا جس کے بارے میں وہ بیان کر رہا ہے نا، وہ اس کا دشمن نہ ہو، کیونکہ اگر دشمنی ہوگی، مخالفت ہوگی تو وہاں کذب کا امکان ہوگا۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں بعض لوگوں نے ایسے خواب بیان کیے، میں نے تو حضور کو سنا، انہوں نے کہا تھا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وہ بندہ دشمن ہو تو خواب کی ویلیو نہیں رہتی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چند روایات پڑھ دیتا ہوں، لیکن ان روایات کے پڑھنے سے پہلے پھر میں اس سے شروع کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ المہدیین عضوا علینا بالنواجذ۔ خلفائے راشدین کا قریب دور آنے والا ہے، اس میں اختلاف ہوگا، لوگ خلفائے راشدین کے خلاف ہوں گے، اختلاف ہوگا۔ اب آپ مجھ سے کیا سوال کریں کہ کیا اختلاف ہوگا، خلیفوں کو کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ دوسرا طرف ہے نا کو لانتے ڈالیں اور فلاں کہ ان کی خلافت حق نہیں، وہ بھی بدعت تھی، اور ان خلیفوں پر کفر کا، شرک کا، بدعت کا فتویٰ لگا کر گستاخی کیا اس کا نام لیتے ہیں، گستاخانہ انداز سے ان کے ساتھ بات کرنا، یہ بھی بدعت تھی۔ جیسے امام مسلم کا میں کہہ رہا ہوں کہ عمر بن ثابت جو تھے فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ، وہ بزرگوں کی بے ادبیاں کرتے تھے، یعنی بدعتی وہ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ تو بدعت زیادہ تر عقیدے میں ہوتی ہے۔ میں اپنے ایک بچپن کا چھوٹا سا 1 منٹ کے اندر واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے گجرانوالے سے ایک رسالہ نکلتا ہے اب بھی ماشاءاللہ، لیکن مجھے اس رسالے کو دیکھے ہوئے وہ مدتیں گزر گئی، بڑے سال گزر گئے۔ اس کا نام ہے رضائے مصطفیٰ، ہمارے ایک اہل سنت کی عظیم عالم حضرت علامہ مولانا عاشق رسول مولانا ابو داؤد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت فرمائے، ان کا وہ رسالہ نکلتا تھا۔ تو اس رسالے کے اندر انہوں نے غنیت الطالبین سے جو رد بدعت میں احادیث ہیں نا ان کا ترجمہ لکھا۔ تو ہر حدیث کا جب وہ جو تھا نا اقوال محدثین بھی جو تھے، جب وہ لکھتے تو وہ بدعت کا لفظ نہیں لکھتے تھے، وہ کہتے تھے بد مذہب، بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھو، بد مذہبوں کی بات نہ سنو، بد مذہبوں سے احادیث کی روایت نہ لیں۔ تو یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لفظ بدعت استعمال کرتے تھے، مگر انہوں نے اس کا مطلب بدعتی نہیں لکھا، انہوں نے اس کا مطلب بد مذہب لکھا۔ خیر وہ جب غنیت الطالبین خود دیکھی تو اس کے اندر بدعت کا تھا، تو میرے ذہن میں یہ ایک بڑی عجیب خلجان کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے کہ بدعت کا مطلب تو بدعت ہی ہوتا ہے، تو یہ بد مذہب کیوں لکھ رہے ہیں؟ خیر وہ وقت گزر گیا، میرا ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ انہوں نے اس لیے شاید ترجمہ کیا ہے کہ خوارج جو ہیں وہ میلاد کو، ہمارے معمولات کو بدعت کہتے ہیں، تو یہ بدعت کا نام ہی نہیں لینا چاہتے۔ یہ میرے دل میں استغفر اللہ العظیم ان کے بارے میں ایک غلط خیال کہ یہ لفظ بدعت سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بدعت کا معنی بدعت نہیں کر رہے بلکہ اس کا معنی بد مذہب کر رہے ہیں۔ وقت گزر گیا، اب بعد میں جا کر میں نے اللہ تعالیٰ نے جب توفیق دی اس کی رحمت سے یہ پڑھا نا کہ جہمیہ بدعتی ہوتے ہیں، تو جہمیہ ایک مذہب ہے، مذہب کا مطلب ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے۔ خوارج بدعتی ہیں، وہ قدریہ بدعتی ہیں، وہ معتزلی بدعتی ہیں، وہ سبائی بدعتی ہیں۔ تب جا کر مولانا ابو داؤد صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اس وقت مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے جو بدعت کا مطلب غنیت الطالبین سے بد مذہب کیا ہے وہ حق تھا۔ میری سمجھ میں یہ غلطی تھی، کیوں کہ بدعتی ہوتے ہی وہ ہیں جو عقائد کے معاملے میں نئے نئے نظریات، نئے نئے فکریات کرتے ہیں، ان کے گروپ بنتے ہیں، وہ مذہب بنتے ہیں، وہ جماعتیں بنتی ہیں۔ تو جب وہ جماعتیں بنتی ہیں تو وہ ایک بندہ بدعتی نہیں ہوتا، وہ قوم یا وہ لوگ، وہ گروپ بدعتی ہوتا ہے۔ تو جب وہ سارے مل جاتے ہیں
تو ایک مذہب بن جاتے ہیں. تو اس لیے بدعہ کا لفظ بد مذہب کرنا یہ بالکل درست تھا, اور اگر آج بھی کوئی اس کا مطلب بد مذہب کرے تو وہ درست ہے. لیکن میری اپنی ہمبل رائے یہ ہے کہ جب کوئی بدعت کا مطلب مذہب کرے, بدعت کے رد میں جو بات ہو تو اس وقت کلیئرلی کر دے, خوارج, جہمیہ, قدریہ, روافضہ, فلاں فلاں, اس کے تاکہ وہ بات جو ہے وہ پوری ہو جائے. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ. حضور نے فرمایا جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہوگا, نئی باتوں کے پیچھے نہ لگنا, کیونکہ وہ نئی باتیں اس وقت بری ہوں گی. اسی طرح دوسری روایت, دوسرا باب ہے 7 نمبر, اجتناب البدع والجدل, اس میں پرہیز کرنا جدل سے. آگے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرُ الْأُمُورِ کتاب اللہ وَخَيْرُ الْحَدْيِ حَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اچھی ہے, میرا طریقہ اچھا ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. میرا رستہ سب سے اچھا ہے, اور جو بری نئی چیزیں ہیں وہ نئی چیزیں بدعتی ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, وہ ساری نئی چیزیں بری ہیں جو میرے کتاب اللہ کے خلاف ہوں, یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے, اور میرے رستے کے خلاف ہوں, کیونکہ وہ نہیں ہوں گی. اور وہ کلو بدع دلالہ, یعنی صرف بدع نہیں کہا, دلالہ ساتھ کہا ہے. اس کے بعد میں دوسری حدیث پڑھ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صدقة ولا حاجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا لا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين. حضور نے فرمایا بندہ جو بدعتی ہو, اللہ تعالیٰ بدعتی کے نماز, روزہ, صدقہ, عمرہ, جہاد, کوئی چیز اس کی قبول نہیں فرماتا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا اللہ ان يقبل ابا اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ. حضور نے فرمایا بدعتی کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کر لے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. یہ پرنٹ ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں برحال اس کا ترجمہ میں صحیح کر دوں گا آپ کے سامنے. وہ پرنٹ عربی کا کچھ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مجوس هذه الامه المکذبون بِأَقْدَارِ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے جو منکر تقدیر ہیں وہ مجوسیوں کی طرح ہیں. اس امت کے وہ مجوسی ہیں. کون؟ قدری. ان کے نظریات مجوسیوں کے ساتھ جائیں گے, ان کے عقائد نظری ان کے ساتھ جائیں گے. اس کا مطلب ہوا بدعہ کا مطلب بد مذہب کرنا. کتنا صحیح ترجمہ ہے, کیونکہ یہ انڈیویجولی بات نہیں ہو رہی کہ اس نے کوئی نیا کام کیا ہے, نیا عقیدہ گڑھا ہے, نیا نظریہ گڑھیا ہے, نیا فکر گڑھی ہے, نیا تھوٹ اس نے گڑھا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ. فلا تقعدوہم, ان کے پاس نہ بیٹھو. وَإِن ماتوا فلا تشهدوہم, اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھو. وَإِن لقیتموہم فلا تسلموا علیہم, اگر ان سے تمہاری کبھی ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو. نہ سلام کرو نہ سلام کا جواب دو. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے عقیدے کی بدعت کس لیول کی ہے. اگر تو وہ کفر یا مرتد ارتداد تک پہنچ گئی ہے جن کو حوض کوثر نہیں ملے گا, اگر تو وہاں تک وہ پہنچی ہوئی ہے, استغفر اللہ العظیم, پھر اس کے احکام اور ہیں. اور اگر وہ نچلے درجے کی ہے پھر اس کے احکام یہ ہیں کہ وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو. اب جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں, جب وہ ان بدعتوں کا ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جو میلاد کرتا ہے, یہاں تو کلیئرلی یہ لکھا ہے کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے, ان سے نکلیں گے لوگ آگے اور وہ بدعتی ہوں گے. ثم انباس القدریہ الجہمیہ, اور سب سے پہلے وہ ان کا گروہ تھا خوارج کا, اس کے بعد اس سے آگے مختلف لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا گیا. اب وہ حدیث جو مشہور ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں نئی بات نکالے وہ اس کے منہ پر مار دو, ٹھکرا دو, وہ واپس لٹا دی جائے گی جو ہمارے دین سے نہ ہو. اور دین سے کیا نہ ہو,
اس دین کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے پرنسپل اصول ہوں ان کو چھوڑ کر اس کی جگہ ایک نئی وہ چیز لے آئے اور وہ دین کے خلاف ہو، تو اس لیے پھر وہ چیز جو ہے وہ اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ وہ بات نہیں کہ جو پہلے اسٹیبلش ہو دین کے اندر اور صرف اس کی حایت نہیں ہو، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے ایک پڑھتا ہوں، ابن ابو داؤد سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل البدع کے بارے میں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابن عمر سے انہ بلغنی ان تکلم فی شیء من القدر فایاک ان تکتب الی فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان سیکون فی امتی اقوام تکذبون بالقدر۔ وہ بدعتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بندے نے خط لکھا، حضرت عمر نے ان کو، عبداللہ بن عمر نے واپس جواب لکھا، خبردار آئندہ مجھے خط نہ لکھنا، میں تمہارے خط کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو قدریہ تقدیر کا منکر ہو گیا ہے، اور جو تقدیر کا منکر ہوتا ہے وہ اہل البدع میں ہے، وہ بدعتی ہے، اس لیے میں تمہارے خط کا جواب نہیں دوں گا۔ اچھا، اتباع سنت کا باب ہے، اس میں مختلف وہ روایات لائے ہیں۔ ایک روایت یہ امام ابو داؤد نے فی لزوم السنہ، سنہ کے اندر یہ جو اتباع سنہ، لزوم سنہ، سنت کے ساتھ چمٹ جانا، اس کے راہ میں رہنا، اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ خوارج کے کچھ لوگ، کچھ فرقے، کچھ نظریات وہ بھی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، اور اب بھی ایک خوارج کا وہ گروپ ہے جو احادیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن لاؤ، اگر تو قرآن میں ہو، میں نے وہ ابن ماجہ کی حدیث پڑھی تھی، وہ بندہ بیٹھا ہوگا تکیے کے اوپر، لوگ جا کر حدیث بیان کریں گے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، قرآن سے دکھاؤ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مان رہا۔ ان لوگوں کے رد میں محدثین نے یہ ابواب قائم کیے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ امیرہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، وہ اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت معاذ بن جبل نے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک فتنہ آئے گا، یکثر فی المال ویفتح فیہ القرآن حتی یاخذہ المؤمن والمنافق الرجل والمرأة والکبیر والصغیر والعبد والحر فیوشک قائل ان یقول ما للناس لا یتبعون وقد قرأت القرآن۔ وہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک میرے زمان بعد وقت آئے گا، مال کا فتنہ ہو جائے گا، اگر یہ میں بات سمجھا سکوں تو، یعنی پیسہ آ جائے گا ان کے پاس، اتنا پیسہ، بڑا پیسہ آ جائے گا، کثرت ہو جائے گی مال کی۔ اور اس حدیث کے لفظ خاص ہیں کہ یکثر فیہا المال وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنَ حَتَّى يُؤْخَذَهُ الْمُؤْمِنُ۔ چاہے وہ تو میں دوسرا میں بات کرتا، بڑا مال آئے گا ان کے پاس، اور قرآن کریم جو ہے اس کے رستے کھل جائیں گے، اور قرآن اتنا عام ہو جائے گا حتیٰ کہ مومن تو ایک طرف رہا، اور منافق، مرد، عورت، بڑا، چھوٹا، غلام، آزاد، اس کا قرآن کے راستے کھول جائیں گے۔ یعنی ہر بندہ قرآن کا اٹھے گا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، میں قرآن سے ریفرنس دیتا ہوں، میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، مجھے قرآن آتا ہے، حتیٰ کہ کئی منافق اسلام کا لبادہ اٹھ کر وہ بھی قرآن کی تبلیغ کرنے لگیں گے۔ اس وقت ایک بندہ ہوگا، وہ عالم ہوگا، تو وہ کہے گا کہ میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا، تو وہ ایک ایسی بات کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں فَإِيَّاكُمْ وَمَبْتَدَا فَإِنَّ مَبْتَدَا ضَلَالَةٌ۔ وہ ایک ایسی نئی بات کہے گا اس لیے کہ میں کوئی نئی بات ایسی کروں جو ہو غلط، دلالہ، سیئہ، غلط بات ہو، اور اس بات کو دیکھ کر کم از کم لوگ میری طرف راغب تو ہوں۔ یہ تو بچوں سے قرآن سن رہے ہیں، عورتوں سے، صغیرہ، کبیر، سب سے صغیر کبیر سے سن رہا ہے، کوئی میری بات ہی نہیں سنتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس وقت اس بندے کا، عالم کا یہ خیال کرنا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ لوگ میری طرف راغب ہوں، اور وہ بات دین کے خلاف ہو، وہ بات سنت کے خلاف ہو، وہ جو بات کرے گا نا اس وقت وہ بات بدعہ دلالہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے اندر بھی بدعہ دلالہ لفظ آیا ہے، تو بدعہ کی ڈیفینیشن بتا دی گئی کہ جو قرآن و سنت کے خلاف بات ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مال بہت آ جائے گا، اور اس مال کے زور پر وہ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیں گے۔ مومن تو مومن رہے، منافق بھی کہیں گے مجھے قرآن آتا ہے، بچے بھی کہیں گے، صغیر کبیر سب قرآن آتا ہے، قرآن آتا ہے۔ تو جو اہل علم سچے عالم ہوں گے ان کی بات لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ان میں سے سب نہیں کوئی ایک بندہ بدعہ دلالہ کا مرتکب ہوگا، وہ بدعت کا مرتکب ہوگا، لیکن اس کا وہ مرتکب ہونا غلط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ وہ جو نئی بات کرے گا وہ بدعہ دلالہ ہوگی، اس لیے اس کی فالو نہیں کی جائے گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے ان چند پروگراموں میں بدعہ کیا ہوتی ہے اس کا زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یہ حدیث کن بدعات کے رد میں ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے سے پہلے بدعتی کون ہے، بعد میں کون ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، یہ اقوال، عقائد و نظریات ہوتے ہیں۔ امور خیر پر اگر بدعہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد بدعہ حسنہ ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی اور آج بھی چاشت کی نماز کے بارے میں اس کی مثال دی ہے۔ انشاءاللہ ابھی آگے میں یہ جو تصور گڑھا گیا ہے نا کہ جو حضور اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، بدعت نہیں ہوتا، اس پر میں آگے بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اور جن امور کو امور خیر، امور حسنہ کو بدعت کہا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ میں آگے چل کر یہ بیان کروں گا کہ ان پر لفظ بدعت کا اطلاق درست ہے کہ نہیں۔ عمر بن لوہی پر، سامری پر، مرتدین پر، نئے نبی کے جھوٹے نبی کے پیچھے لگنے والوں پر، قدریہ پر، خوارج پر، روافظ پر، سبائیہ پر، ان پر بدعت کا اطلاق ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کے مخالف تھے، امام مالک ان کے مخالف تھے۔ ہاں لوگوں نے بدعہ کا لفظ بدعہ حسنہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور کئی محتاط لوگ تھے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال پر اتنی محبت کی نظر ہوتی تھی، وہ کہتے تھے یہ کام بدعہ ہے، یہ نیا ہے، میں نہیں یہ کرتا، میں اسی حال پہ رہوں گا جس پر حضور رہے۔ الحمدللہ اگر کوئی اس طرح کہے تو اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف اس پر ہے کہ دودھ کا گلاس جمعرات کو آگے رکھا، دعا کی، اور اس کے اوپر کل بدعت ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار، بے سوچے سمجھے جڑ دیا، مسلمان کو جہنم تک پہنچا دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ ہمیں حکم ہے غیر مسلموں میں اسلام میں لانے کا، مسلمانوں کو نکالنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں جو ارتداد تک پہنچ گیا اس کا حکم الگ ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔